اب ہم آئے ہوئے تمام مہمانان کرام کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے جامعہ حاضہ کے استاذ حدیث حضرت مولانا عبدالعظیم فضیل احمد صاحب زیدہ مجدہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں، مہمانان کرام کی خدمت میں خطبہ استقبالیہ پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ استقبالیہ نشست دوم عظیم الشان اجلاس دستار بندی و تقسیم اسناد و تحفظ عقیدہ ختم نبوت منعقدہ 22 رجب المرجب سن 1447 مطابق 11 جنوری 2026 بروز اتوار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر صدر محترم، مہمانان مکرم اور حضرات علماء و حفاظ، آج کے اس یادگار تاریخ ساز اور عظیم الشان 2 روزہ اجلاس دستار بندی و تقسیم اسناد کے موقع پر ہمارے جسم کا رواں رواں خوشی و مسرت کے جذبات سے معمور ہے، اور ادارے کا ذرہ ذرہ اس حسین لمحے کی آمد پر بے انتہا مسرور ہے۔ ہم اپنے تمام تر قلبی جذبات کے ساتھ اپنے تمام گرامی قدر علماء کرام، مہمانان عظام اور مندوبین حضرات کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں اور ان کی تشریف آوری کو اپنے لیے باعث خیر و برکت سمجھتے ہیں۔ بالخصوص مقتدر ترین و عالی مرتبت مہمان گرامی قدر حضرت اقدس مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی دامت برکاتہم، نائب محتمم و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں عقیدت و محبت کا نذرانے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ مہربانی و کرم نوازی کا معاملہ فرماتے ہوئے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور اپنی تشریف آوری سے ہمیں ممنون فرمایا۔ اسی طرح مہمان محترم حضرت مولانا کلیم اللہ بیگ صاحب دامت برکاتہم، سابق استاذ دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور، اور حضرت مولانا الحاج ایم عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم، بانی و محتمیم کاشف الہدیٰ چنئی کا بھی پرزور استقبال کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اجلاس کو رونق بخشی اور ہمارے فضلاء و فارغین کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ نیز مہمان مکرم حضرت مولانا اکبر شریف صاحب ندوی و قاسمی دامت برکاتہم کا بھی دل کی گہرائیوں سے اور گرم جوشی کے ساتھ استقبال کرتے ہیں۔ حاضرین اجلاس، فرحت و انبساط کے اس بابرکت موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ادارے کا مختصر تعارف اور احوال و قوائف بھی پیش کر دیے جائیں تاکہ اس سے اجلاس کی قدر و اہمیت میں اضافہ ہو جائے اور آپ حضرات کی دعائیں ہمیں نصیب ہو جائیں۔ ادارہ معہد العلوم الاسلامیہ پلمنیر کے بانی محترم والد ماجد حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب دامہ فضلہ نے 25 شوال المکرم سن 1401 ہجری مطابق 26 اگست 1981 بروز بدھ کو ادارہ قائم فرمایا۔ اس سے پہلے جب آپ نے ادارے کے قیام کا ارادہ فرمایا اور اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی علیہ الرحمہ، خلیفہ اجل مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے اس ارادے سے بذریعہ خط مطلع کیا تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خط کا جواب یوں تحریر فرمایا، بہت خوب، اور آگے نیچے کے صدر میں لکھا، وہاں یعنی جنوب ہند میں اپنے مسلک اور مشرب کا ایک علیحدہ ادارہ ہونا چاہیے۔ بہرحال بزرگوں کی دعاؤں سے یہ ادارہ قائم ہوا
اور قدم قدم پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد و نصرت کا حیران کن طور پر تجربہ کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا، جس کا بس یہ ایک مختصر واقعہ یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مدرسے کا پہلا تعلیمی دن شعبہ ناظرہ، شعبہ حفظ اور شعبہ عالمیت تا عربی سوم سے شروع ہوا، جبکہ مدرسہ شروع کرنے کے لیے 25 شوال کی تاریخ طے کی گئی تھی تاکہ کسی دوسرے مدرسے کا طالب علم یہاں داخلہ لے کر اس ادارے کا نقصان نہ کرے، اور مدرسہ شروع کرنے کے لیے پہلے سے اعلان کا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے باوجود اللہ کی مہربانی سے مقررہ تاریخ میں محض ایک یوم میں 60 طلباء نے مختلف شعبہ جات میں داخلہ لیا اور انہی طلباء سے مدرسے کا افتتاح ہوا۔ بہرحال مدرسہ تعلیمی ترقی کرتا ہوا 2009 میں اس حالت میں پہنچا کہ باقاعدہ دورہ حدیث شریف کا آغاز ہوا، اور 2019 میں تکمیل افتاح کی ابتدا ہوئی۔ ادارے میں فی الوقت انتظامی و تعلیمی لحاظ سے مندرجہ ذیل شعبہ جات قائم ہیں: دفتر اہتمام، دفتر تعلیمات، دفتر محاسبی، محافظ خانہ، شعبہ مطبخ، شعبہ تعمیرات، شعبہ برقیات، شعبہ مکاتب قرآنیہ، شعبہ نشر و اشاعت، کتب خانہ، دارالاقامہ، شعبہ دربانی، صوبائی دفتر، رابطہ مدارس اسلامیہ، شعبہ تکمیلات، شعبہ عالمیت، شعبہ اعدادیہ، شعبہ تکمیل الدراسات، شعبہ تجوید و قراءت، شعبہ حفظ، شعبہ ناظرہ، دارالافتاء، شعبہ انگریزی و امتحان اصلی تعلیم، شعبہ تصحیح تعلیم قرآن، شعبہ کمپیوٹر، شعبہ وعظ و تبلیغ وغیرہ۔ کل 26 قسم کے شعبے جات ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ صرف ادارے کی سرگرمیوں کے عنوانات ہیں، جن کے بارے میں تفصیل کے لیے چند الفاظ کہنے کی بھی ابھی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال ادارے کا یہ مختصر ترین تعارف موقع کی مناسبت سے ذکر کر دیا گیا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر تمام منتظمین اور اساتذہ و طلباء کی طرف سے اجلاس میں آئے ہوئے تمام حضرات کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے حق ضیافت کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عفو و درگزر سے کام لیں گے۔ رب کریم آپ کی تشریف آوری کو اور ہمارے اس عظیم الشان اجلاس کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔